بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خدا نائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رات بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمين. درود پاک. سامعین محترم، میں آج آپ حضرات کے سامنے سید دو عالم سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے پاک اصحاب کی آپ کے ساتھ محبت کا تذکرہ کروں گا اور صحابہ کرام کے عشق اور پیار اور محبت کا بدیہی واقعات کے تناظر میں ثبوت پیش کروں گا. سرکار دو عالم سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام المتقین
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمام ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے۔ آپ کی ذات والا صفات قیامت تک کے لیے رحمت ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، مرد و زن سب کے لیے رحمت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو وجود عطا کیا۔ آپ وجہ وجود کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ رحمت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دیگر مخلوقات پر کروڑوں نعمتیں نازل فرمائیں، انسانوں کو کروڑوں نعمتیں عطا فرمائیں، اور جو نعمت بھی عطا فرمائی وہ اس کا خاصہ تھا، جو نعمت بھی عطا فرمائی وہ اس کا انعام تھا۔ کسی نعمت پر بھی اللہ نے اس طرح احسان نہیں جتلایا جس طرح کہ اپنے محبوب والی نعمت پر احسان جتایا۔ اللہ نے زمین و زمن بنائے، احسان نہیں جتلایا، سورج چاند ستارے بنائے، احسان نہیں جتلایا، باد و بارہ کا نظام چلایا، احسان نہیں جتلایا، سمندر دریا چشمے جھرنے بنائے، احسان نہیں جتلایا، 7 آسمان بنائے، احسان نہیں جتلایا۔ انسانوں کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے زمین بنائی، احسان نہیں جتلایا، لوح عرش کرسی قلم بنائے، احسان نہیں جتلایا، جنت جہنم بنائی، احسان نہیں جتلایا، 1,24,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، 3 قرآن سے پہلے بڑی کتابیں بھیجی، احسان نہیں جتلایا، رات دن بنائے، احسان نہیں جتلایا، اندھیرا روشنی بنائی، احسان نہیں جتلایا، رنگ خوشبو بنائے، بہاریں بنائی، احسان نہیں جتلایا، گرمی سردی بہار خزاں، احسان نہیں جتلایا، انسان کو زندگی عطا کی اور موت کو بطور وقفہ کے عطا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ساری کائنات اور ساری کائنات کی ایک چیز، ساری کائنات اور ساری کائنات کی بہاریں بنائی، عطا کی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو آمنہ کی جھولی میں ڈالا، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا،
اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا. احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صفات والا نبی بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا. حسن و جمال والا نبی بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا. ہر صفت ہر کمال والا نبی بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا. ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا. جنت کا وارث بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا. اللہ نے مومنوں پر احسان جتایا. قرآن میں اس کو بیان فرمایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مومنو، ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا. اپنا محبوب عطا کیا تو اللہ نے احسان جتایا. تو آپ کی تشریف آوری رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے. کہ رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے. حضور کی ذات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا مرکز بھی ہے، محور بھی ہے. حضور کی ذات ہی ہمارے ایمان کا مرکز بھی ہے، محور بھی ہے، جز بھی ہے. بلکہ جز بھی ایسا لا ینفک جز ہے. اور یہ اس راز میں، اس بات میں منحصر ہے کہ ہم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام تر عقیدتوں کا، اپنی تمام تر محبتوں کا مرکز بنا لیں، محور بنا لیں. ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا. جتنا حضور کے ساتھ ہمارا عشق بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھے گا. جتنا ہمارا عشق بڑھے گا اتنا ہی ایمان بڑھے گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق والا تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر ایمان بھی کامل ہو جائے گا. پھر ایمان بھی، اور جب ایمان کامل ہوگا تو بندہ مسلمان کامل ہوگا. اور جب بندہ مسلمان کامل ہوگا تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تو یہی چاہتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان میرا بن جائے اور پھر میں اس کا بن جاؤں. اگر کوئی صاحب ایمان، کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے. اگر کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ آگے آتا ہے. اگر کوئی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے. لیکن راستہ ہے محمد رسول اللہ کا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا، آپ کے لائے ہوئے دین کا، آپ کی حدیث کا، آپ کے قرآن کا راستہ اور کوئی نہیں. اگر ہم اپنی مرضی کے راستے بنائیں، چاہے جتنے مرضی خوبصورت بنا لیں، اپنے مرضی کی شاہراہیں بنائیں، جتنی مرضی پر آسائش بنا لیں، وہ ہماری مرضی کے راستے ہوں گے، ہماری مرضی کی شاہراہیں سڑکیں ہوں گی. لیکن اگر کوئی سڑک ہے کامیابی کی سڑک تو وہ محمد رسول اللہ کی شریعت والی سڑک ہے. دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی، یہ بات یاد رکھنا. اور دوسری بات یہ کہ دین منانے کا نام نہیں. یعنی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسری اقوام کی طرح ہم بھی دین کو بس منا لیں اور بس
منانے پہ منحصر نہیں۔ اگر صرف منانا ہوتا تو پھر عمل کی بات ختم ہو جاتی۔ منانا نہیں، اپنانا ہے۔ دین اپنانے کا نام ہے، منانے کا نام نہیں۔ ہم غیر اقوام کی طرح چاہتے ہیں کہ بس ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑے، ہمیں روزے بھی نہ رکھنے پڑے، ہمارے پاس مال آ جائے ہمیں حج بھی نہ کرنا پڑے، ہمارے پاس مال ہو ہمیں زکوٰۃ بھی ادا نہ کرنی پڑے، بس ہم منا لیں اور فارغ۔ اور منانے کے لیے ظاہر ہے کوئی دن چاہیے یا چند دن چاہیے۔ ہاں منانا اس وقت مستحسن ہو سکتا ہے کہ جب میرے راج کے نبی نے اس کو اپنی سنت بنایا، اور اگر میرے راج کے نبی کا اسوہ کسی عمل میں موجود نہیں، وہ عمل جتنا مرضی خوبصورت ہو جائے کامیابی ممکن نہیں، کیونکہ راستہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اس لیے دین اپنانے کا نام ہے، منانے کا نام نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں صرف نظریاتی دین نہیں دیا، بلکہ جو دین دیا وہ عملی دین دیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ زندگی عمل کا نام ہے، اور ہماری زندگی تب بنے گی جب ہمارا عمل ہوگا۔ ہاں جی، یہ تو کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنے عمل پہ غور کرنا ہے۔ ہمیں اسلام نے پورا نظام دیا ہے، مساجد عطا کی ہیں، مسجدیں دی ہیں، قرآن دیا ہے، پیغمبر کا فرمان دیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ عطا کیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، میرے رسول نے فرمایا۔ وہ 5 ارکان جو پورے کرے گا وہی عاشق صادق ہے، دوسرا نہیں۔ جو 5 ارکان پورے کرے گا، جو نبی کی سنت اپنائے، آپ کی سنت پہ داڑھی رکھے، آپ کی سنت کو اپنائے، سر پہ پگڑی رکھے، آپ کی سنت کو اپنائے، شلوار اونچی رکھے، آپ کی سنت کو اپنائے، سنت کا لباس پہنے، آپ کی سنت کو اپنائے، کھانا سنت کے مطابق کھائے، آپ کی سنت کو اپنائے، معیشت معاش تجارت آپ کی سنت کے مطابق کرے، آپ کی سنت کو اپنائے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، جاگنے میں، مسجد میں، آنے میں، جانے میں اور تلاوت کرنے میں حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنائے۔ یہ بندہ جو ہے یہ مسلمان ہے، اور اس پر پاک پیغمبر کی مہر ہے، اور یہی بندہ پاک پیغمبر کی شفاعت کا بھی حقدار ہے۔ یہ بندہ اگر کہے کہ مجھے رسول سے محبت ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی، اس نے سنت کے مطابق ٹوپی رکھی، اس نے سنت کے مطابق پگڑی رکھی، یہ سنت کے مطابق چلتا ہے، اس کا سارا زندگی کا عمل سنت کے مطابق ہے۔ کسی بندے کی جرأت نہیں کہ وہ اس کو عاشق رسول تسلیم نہ کرے، کسی بندے کی جرأت نہیں۔ ایک آدمی ہے کہ جس کے منہ پہ داڑھی بھی کوئی نہیں، ایک آدمی ہے جس کے سر پہ پگڑی ٹوپی بھی کوئی نہیں، ایک آدمی ہے جس کا لباس بھی سنت کے مطابق کوئی نہیں، ایک آدمی ہے جو مسجد میں کبھی گیا کوئی نہیں، ایک آدمی ہے جو رمضان میں بھی کبھی مسجد آیا کوئی نہیں، ایک آدمی ہے پیسہ پاس ہے زکوٰۃ دی کوئی نہیں۔ اب یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، بتاؤ کون تسلیم کرے گا؟ دین
اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین اسلام عملی دین ہے، اور یہ اپنانے کا نام ہے، منانے کا نام نہیں۔ ہاں، حضور کے ساتھ محبت ہے، محبت کا اظہار کرو۔ 12 ربیع الاول کو عام سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور کی ولادت ہوئی، کم نے لکھا یا زیادہ نے لکھا، حضور کی ولادت ہوئی، مان لیا، تسلیم کر لیا کہ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہی پیغمبر جو اللہ کا محبوب بن کر آیا تھا، کہ جن کی تشریف آوری سے سارا جہاں نور و نور ہو گیا تھا، جن کی تشریف آوری سے کیسر و کسرا کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے تھے، وہی رسول جن کے تشریف لانے سے 360 بت جو ہے وہ اونڈے منہ گر گئے تھے، وہی رسول جن کے تشریف لانے سے دریا سادہ خشک ہو گیا تھا، وہی رسول کہ جن کے تشریف لانے سے بہار اندر بہار آ گئی تھی، وہی رسول کہ جن کے تشریف لانے سے کفر اور شرک کے بت پاش پاش ہو گئے تھے، وہی رسول کہ جن کے تشریف لانے سے دنیا کی سلطنتیں تھر تھر کانپ رہی تھی، وہی رسول اسی 12 ربیع الاول کو اس جہاں سے جا بھی رہا ہے۔ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ میرے رسول 12 ربیع الاول ہی کو اس دنیا سے وصال کر گئے۔ آپ کی پیدائش بھی اگر 12 تو ٹھیک ہے، جو سیرت نگار 12 کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، کئیوں نے کہا 9 ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے کہا 8 ہے، یہ سیرت نگار حدیثوں میں آئی ہے بات، ہمیں ساری حدیثیں تسلیم کرنی ہے، ماننا ہے کہ سب ٹھیک ہے، ان میں سے کسی دن پیدا ہوئے، لیکن ربیع الاول کے دن آپ ربیع الاول کے مہینے میں آئے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، سوموار کے دن آئے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، سیرت نگار اس بات میں متفق ہے کہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ سوموار کے دن، اب سوموار کے دن حضور پاک روزہ رکھتے ہیں، بھئی حضور کی حدیث کو بھی دیکھو نا، حضور کی حدیث بھی تو دیکھو نا، حضور کا عمل بھی تو دیکھو نا، حضور کا اپنا عمل دیکھو، پھر آپ کے صحابہ کا عمل دیکھو، پھر اولیاء کرام کا عمل دیکھو، تابعین تبع تابعین کا عمل دیکھو، علماء امت سنت کا عمل دیکھو، پھر چلو نا۔ اپنی مرضی سے تو چلنے کا نام دین نہیں ہے نا، اپنی مرضی تو چلنا بھی نہیں ہے، اگر اپنی مرضی سے چلے تو کامیابی مقدر نہیں، ناکامی مقدر ہے، صاف بات بتا رہا ہوں۔ اور میری یہ بات آپ کے دل کو اپیل کرے گی۔ اب سوموار کا دن حضور کی ولادت، حضور علیہ السلام روزے سے ہیں، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سوموار کے دن دنیا میں بھیجا تھا۔ نبی کا عمل اپنی ولادت پہ کیا ہے؟ سوموار کے دن روزہ رکھنا۔ ابن ماجہ کی روایت، حدیث شریف ابن ماجہ کی روایت، فرمایا میں پیدا ہوا سوموار کا دن تھا، دین وہی ہے اور عند اللہ وہی قبول ہے جس طرح حضور پاک لائے، حضور پاک نے کیا، آپ کے سامنے صحابہ نے کیا، اور پھر صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا، پھر علماء امت اور امت نے اس کو کیا۔ دین اسی کا نام، اپنی مرضی پہ چلنے کا نام دین نہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والا کوئی، پھر ہمیں صحابہ کے عمل سے دیکھنا ہے کہ حضور کا عمل اس معاملے میں کیا تھا، تو ہمیں اس طرح کا عمل صحابہ کے عمل سے بھی نظر نہیں آتا۔
اور صحابہ ایسے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود مشرکین مکہ کے نمائندہ بن کر آئے. اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور کے جو جانثار ہیں جن کی اس وقت تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، حضور کے جو جانثار ہیں وہ اتنے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، آپ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے، چہرے پہ مل لیتے ہیں، آپ حجامت کراتے ہیں، آپ کے بال زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. یہ سفیر بن کر آیا تھا. جب واپس کیا ہے مشرکین مکہ نے پوچھا رپورٹ پیش کر. اس نے رپورٹ پیش کی، کہنے لگا کہ تم محمد کو اس کے ساتھیوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے دیکھا ہے وہ میں نے عقیدت اور محبت کا منظر حضور کی محفل میں دیکھا ہے کہ کائنات کے کسی بادشاہ کے مجلس میں ایسا منظر نہیں دیکھا. انہوں نے کہا بیان کر. اس نے کہا وہ وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن بھی نہیں گرنے دیتے، بال بھی نہیں گرنے دیتے، حضور کے اشارہ ابرو پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم صحابہ سے زیادہ تو محبت کر ہی نہیں سکتے. ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے. مولوی کی نظر، پیر کی نظر، نعت خان کی نظر، بس آپ سمجھدار ہیں. تو ہم کیا کریں گے بتائیں؟ ہمارا وہ رویہ نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں وہ رویہ اور طریقہ اپنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اتنی زیادہ محبت کرنی ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اتنی محبت کرنی ہے اپنے مال سے بھی زیادہ، اتنی محبت کرنی ہے اپنے جذبات سے بھی زیادہ، اتنی محبت کرنی ہے اپنے والدین سے بھی زیادہ، اتنی محبت کرنی ہے اولاد سے بھی زیادہ. تبھی ہمارا ایمان کامل ہوگا. اور جب ہم محبت کریں گے تو پھر آپ کی اطاعت کریں گے، اور جب اطاعت کریں گے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا. ہم پاک پیغمبر کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں گے. یہ میرے دل کی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اور یہ کرنی بھی چاہیے. اگر حق بات ہم بھی نہیں کریں گے، اس منبر سے حق بات جب اٹھنا بند ہو جائے گی تو اس وقت پھر دین کا اللہ ہی حافظ ہے. حضور کا خالص قرآن، حضور کا خالص فرمان ہمارے سامنے ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. حضور کا عمل ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت اللہ فرمانی.